السلام علیکم، حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان منتہا حسن. ناظرین، آج ہمارے شو میں بات ہوگی امریکی قرارداد کے مسودے کی جو کہ امریکہ نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں پیش کی ہے. کیا پاکستان جیسا ملک اس قرارداد کو بغیر تبدیلیوں کے قبول کر سکتا ہے؟ شو کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان نے بھارتی سکھوں کو پاکستان آنے کی آخرکار اجازت کیوں دی. اس بارے میں باسط صاحب کے کچھ تحفظات بھی جانیں گے. اور شو کے آخری حصے میں ہم ڈسکس کریں گے استنبول میں جاری پاکستان افغانستان مذاکرات کی. افغانستان آخرکار لکھے ہوئے معاہدے پر دستخط کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ تو آغاز کریں گے آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا. ویلکم باسط صاحب. تھینک یو منتہا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. باسط صاحب، یہ جو مسودہ پیش کیا گیا ہے اس میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ پہلے تو خیر اس وقت میں نے دعا نہیں کی، لیکن بہتر اچھا ہوتا کہ پاکستان اس وقت UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہی نہ ہوتا، کیونکہ بعض اوقات بڑی مشکل سچویشن آ جاتی ہے نا، اور ممالک کو پھر کہیں نہ کہیں کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس طرف اس طرف، بیچ والی راہ بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. اب چونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، ٹرمپ صاحب مہربان ہیں، آج کل وہ 5 سے 6 اور 6 سے 7 اور 7 سے 8 چارے اب انہوں نے گرا دیے ہیں. تو اب ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ جو مسودہ امریکہ نے پیش کیا ہے غزہ کے معاملے میں، یہ آلموسٹ وہی ہے جو ان کا پیس پلان تھا 13 اکتوبر کا، جو شرم الشیخ میں پیش ہوا تھا. اب اس میں کس طرح پاکستان، کیونکہ پاکستان جو اس حالت میں ہے مسودہ، اس کو تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا، اور مشکل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ہی واحد ممبر ہے، کم از کم OIC کو اگر آپ لے لیجیے، مسلمان ممالک لے لیجیے، جو اس کی جو پوزیشن ہے، گو کہ الجیریا صومالیہ وغیرہ بھی ہیں، لیکن ان کا اتنا کلاؤٹ نہیں ہے. اب ساری نظریں پاکستان پر ہوں گی جتنی بھی، کیونکہ OIC کو نیو یارک میں پاکستان ہی لیڈ کرتا ہے، اس طرح جنیوا میں بھی کرتا ہے. تو OIC اب سارے پاکستان پہ ہوگا کہ بھئی آپ اس کو ٹھیک کیجئے اس مسودے کو. اب پاکستان کی بھی لیمیٹیشن ہے، وہ کس حد تک جائے گا امریکہ سے، کیونکہ باقی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اس پہ اعتراض ہوگا. سچی بات تو یہ ہے، چائنا، رشیا بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ بھی ساتھ چلیں گے اس کے، کیونکہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر امریکہ یہاں فیل ہو جاتا ہے، اور اگر ٹرمپ صاحب کو یہاں پہ تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے انٹرسٹ پہ ہے. تو اس وجہ سے یہ جو مسودہ ہے اگر اسی حالت میں ہوا تو پھر تو یہ بہت خطرناک مسودہ ہے میرے خیال میں، اور پاکستان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم نے یقیناً اپنی جو جہاں تک میری معلومات ہیں، کچھ ہم نے، یا میری اسیسمنٹ ہے کہہ لیجئے، کہ پاکستان نے یقیناً اس پہ بہت سی امینڈمنٹس پیش کی ہوں گی کہ بھئی اس صورت میں تو ہمیں کیوں منظور نہیں ہے. اور یہ ایک اور بھی بڑا معاملہ ہے منتہا، کہ باقی بھی جو ممالک ہیں نا، وہ چاہے OIC کے عرب دنیا کے ممالک کیوں نہ ہوں، وہ بھی حماس کو اتنی اچھی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. بالکل. تو وہ بھی مور اور لیس شاید اس ایگریمنٹ، اس ریزولوشن سے اتفاق کر ہی لیں. مسئلہ پاکستان کا ہے، کیونکہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسی پوزیشن لے جو کہ اس کے عوام کی جو امنگیں ہیں اس کے خلاف ہوں، برخلاف ہوں. اب تھوڑا سا اس مسودے پہ ہم آ جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسودے میں، اس جو ریزولوشن ہے اس کے ساتھ جو پیس پلان ہے نا ٹرمپ صاحب کا، اس جو ترکی، قطر، ایجپٹ اور امریکہ، ان 4 ممالک نے مل کر اس پیس پلان کو بنایا، اس کو ساتھ انیکس کیا جائے گا اس قرارداد کے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیس پلان کو ایک آفیشیل پوزیشن مل جائے گی، اور وہ بھی UN سیکیورٹی کونسل کی جانب سے. اچھا، ایک تو یہ پہلی بات ہو گئی، یہ ذرا سامنے رہے. اس کے بعد اس قرارداد میں کہیں بھی فلسطین کے متعلق جو اسپیسیفک قراردادیں ہیں UN سیکیورٹی کونسل کی، یا فار دیٹ میٹر یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی، کوئی اسپیسیفک حوالہ نہیں ہے کسی بھی قرارداد کا. اور نہ ہی یہ قرارداد بات کرتی ہے کہ ایونچولی ایک اسٹیٹ آف فلسطین بنے گی یا فلسطینی ریاست بنے گی، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے. صرف اتنی سی بات کہہ کر چھوڑ دیتا ہے یہ مسودہ
کہ noting prior relevant Security Council resolutions relating to the situation in the Middle East, including the Palestinian question. اب یہ بہت ایک مطلب ایسی بات ہے جس میں کوئی اسپیسیفکس نہیں ہے. ہماری تو خواہش یہ ہے نا کہ اگر واقعی یہ قرارداد آگے بڑھتی ہے اور جس طرح پیس پلان امریکہ نے پیش کیا تھا اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو دیٹ شوڈ لیڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن. ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہ ہونا چاہیے. گو کہ اس قرارداد میں وہ آبجیکٹو نہیں ہے اور نہ پیس پلان میں وہ آبجیکٹو ہے. گو کہ پیس پلان میں پینلٹیمیٹ پیرے میں یا سیکنڈ لاسٹ تھرڈ لاسٹ پیرے میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم غور کریں گے اگر صورتحال ہوئی فلسطینی ریاست بننے کی, تو وہاں بھی ایک مبہم بات کی ہے. تو اسی میں کوئی میرے اپنے خیال میں یہاں پہ اسپیسیفک ریزولوشن کا نمبر دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں پاکستان کو یہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ جو عرب پیس پلان ہے یا عرب پیس انیشیٹو ہے 2002 کا, اس کا بھی یہاں پہ مینشن ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطینی ریاست بنے گی جس کا دارالحکومت ہوگا ایسٹ جیروسلم. تو یہ بڑا ضروری ہے اس میں. اب وہ پاکستان کر پاتا ہے یا اسرائیل اس کو مانے گا, امریکہ مانے گا کہ نہیں مانے گا, وی ڈو ناٹ نو, لیکن پاکستان کو جم کے کھڑا ہو جانا چاہیے اس معاملے میں. آگے اگر چلیے تو اس میں بات کرتے ہیں کہ جی بورڈ آف پیس جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جو پلان میں تھا, جس کا چیئرمین ٹرمپ صاحب خود ہوں گے اور اس میں پھر نیچے ٹونی بلیئر ہوں گے. ٹونی بلیئر کے بارے میں خدشات تو ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ خدشات ہیں. تو اب ٹونی بلیئر آتے ہیں نہیں آتے, کیونکہ ڈے ٹو ڈے ٹرمپ تو نہیں چلا سکتے نا بورڈ آف پیس کو, کوئی اور شخص ہوگا جس کو نامینیٹ کیا جائے گا. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے, وہ کس کو لاتے ہیں اپنا نمبر 2 کی حیثیت سے یا پھر کوئی اور ایڈوائزری گروپ بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں وی ڈو ناٹ نو. لیکن اس میں جو ہے بات کی گئی ہے کہ فلسطینین اتھارٹی کو بالآخر ایونچولی کنٹرول دیا جائے گا غزہ کا. اب وہ جب اپنے آپ کو اپنی اصلاحات کر لے گی, اب وہ اتھارٹی اصلاحات کب کرے گی, کیسے ہوگی, کون مانے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 2 3 4 5 سال غزہ اور ویسٹ بینک میں کوئی الیکشنز بھی نہیں ہوں گے, اور جو کہ بڑے عرصے سے پہلے بھی نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن سے آپ فارغ ہو گئے. آگے چلیے تو ان سب چیزوں کو میں چھوڑ کر آگے ایک اور بات بھی اسی موقع پہ کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں بھی اس قرارداد میں یا اس مسودے میں مینشن نہیں ہے کہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ غزہ سے وڈرا کریں گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لگتا کچھ یہی ہے کہ اس کو بھی اس نے بھی ابہام رکھا ہوا ہے, بلکہ ابہام کیا ہے, مینشن ہی نہیں ہے. تو وہ مطلب کہیں نہ کہیں جو پیس پلان میں آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں ریڈ لائنز اور یلو لائنز اور بلو لائنز, تو وہ 15 to 20% جو ہے غزہ کا علاقہ بہرحال اسرائیل کے پاس رہے گا. تو دیٹ گوز ود آؤٹ سینگ, جو کہ اس میں آبویسلی مینشن نہیں ہے. آگے اگر آپ چلیے تو میری جو سب سے جو زیادہ جو پیراگراف مجھے تنگ کر رہا ہے وہ ہے پیراگراف 7, کیونکہ اس میں بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی. ایک تو بورڈ آف پیس بن گیا جو اوور آل اتھارٹی ہوگی, جو کہ سارے جو مینجمنٹ کرے گی غزہ کی ریکنسٹرکشن کی اور سب چیزوں کی. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی, وہ بھی والنٹری ہوگی جو ممالک اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا یو این پیس کیپنگ جو مشنز ہیں نا اس سے مختلف ہے, اس طرح نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بھی فیصلہ بورڈ آف پیس ہی کرے گا. جو کنٹریز ہیں وہ بورڈ آف پیس کو بتائیں گے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں. یو این کا تو ایک الگ سسٹم ہے نا, آپ یو این کو بتاتے ہیں. تو یہ بورڈ آف پیس جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیڈ کریں گے ان کو بتایا جائے گا کہ ہم والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے یا چاہے وہ ری بلڈنگ ریکنسٹرکشن کے معاملات ہیں, تو سارا معاملہ وہاں پہ ہوگا. اچھا, اب اس میں یہ کہا گیا کہ جو آئی ایس ایف ہوگی نا, جو آئی ایس ایف کا اب کون اس کو کمانڈ کرتا ہے وی ڈو ناٹ نو, وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. مطلب جب میں بورڈ آف پیس کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہی لینا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا, اب اس میں کہا گیا ہے پیراگراف 7 میں اس ڈرافٹ کے کہ آئی ایس ایف شیل ورک, یہ ذرا نوٹ کیجیے گا, دا آئی ایس ایف شیل ورک ود اسرائیل اینڈ ایجپٹ وداؤٹ prejudice to their existing agreements along with the newly trained and vetted Palestinian police force. مطلب جو بھی آئی ایس ایف ہوگی وہ فلسطین
اور اپنے اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر کام کرے گی. اب دیکھیے یہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہم نے پہلے بھی کئی بار یہ ڈسکس کیا ہے, کہیں ایسے ملک میں نہیں جا رہی جس طرح لیبنان میں 1701 2006 کی ایک یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن تھی, تو وہاں پہ ایک بلو لائن ہے, اس میں جی یو این کی پیس کیپرز آ گئے, ٹھیک ہے, یونائیٹڈ نیشنز انٹرم فورس ان لیبنان جس کو وہ کہتے ہیں, وہ آگے وہ ایک ملک تھا اور اس نے صدرن لیبنان کو ایک لحاظ سے وہاں پیس مینٹین کرنا تھا لیبنان اور اسرائیل کے درمیان, وہ بھی کامیاب نہیں ہوا معاملہ. لیکن یہاں پہ تو ایک آکوپیشن ہے نا, یہ جو آئی ایس ایف ہے یہ کسی ملک میں نہیں جا رہی, ایک آکوپائنگ ٹیریٹری میں جا رہی ہے, آکوپائڈ, جو کہ آکوپائڈ بائی اسرائیل. تو اب ہم نے تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا, اور پاکستان کی آئی ایس ایف اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے, تو مطلب ہم کوآرڈینیٹ کریں گے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ, اور اسی وجہ سے اسرائیل نے ترکیے کی فوجوں کی حمایت نہیں کی غزہ میں. تو ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ تو ہو سکتا ہے نا پھر ڈی کمیشننگ حماس کو, کہ آپ ان کو ٹیرر کا نام یہاں دیا ہوا ہے کہ ری بلڈنگ آف دا ملٹری ٹیرر اینڈ اوفینسو انفراسٹرکچر. مطلب یہ کہ جو نان اسٹیٹ آرم گروپس کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے وہ سارا ڈی کمیشن کرنا پڑے گا, گیو اپ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے غزہ سے وہ جو جد و جہد ہے آکوپیشن کے خلاف, اس کو ہمیشہ کے لیے مطلب کمزور کر رہے ہیں یا ختم ہی کر رہے ہیں فار دیٹ میٹر. تو کیا پاکستان اس چیز کا حصہ بنے گا؟ کیونکہ ہماری اپنی جو ہے ہماری اپنی ایک پوزیشن ہے نا حق خود ارادیت کے جد و جہد کے معاملے میں, چاہے وہ جموں اور کشمیر میں ہو, چاہے وہ فلسطین میں ہو. تو یہ تو پورا اب معاملہ یہ ہے کہ باقی او آئی سی مطلب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ تو سارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیور میں ہی ہے نا, سب امریکہ سے گھبرائے ہوئے ہیں. تو مجھے خدا نہ کرے کہ پاکستان نے سب چیزوں سے ایگری کرے. میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو میجر امینڈمنٹس اس میں لانی چاہیے جو ہم نے مینشن کی, اور یہ پھر ساری ارینجمنٹ 2 سال کے لیے ہوگی. اب میرا اپنا خیال ہے کہ ایونچولی اگر پاکستان کی امینڈمنٹس نہیں مانی جاتی جو ہم نے ڈیفینیٹلی کی ہوں گی, تو پھر پاکستان کو اس ریزولوشن سے ایبسٹین کرنا چاہیے اور اپنی آئی ایس ایف میں بھی کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس ضرور دیں, لیکن آئی ایس ایف سے دور رہیں اور اس ریزولوشن پہ ایبسٹین کریں. بالکل. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ بھارت سے سکھ یاتری جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں جس کی آپ نے بڑی کھل کے مخالفت کی ہے. ایسا کیوں کر ہے کہ بھارت سے متعلق ہر چیز کی ہی آپ کھلم کھلا مخالفت کر ڈالتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو ہر چیز کی تو مخالفت آلموسٹ ہر چیز کی میں نے امپریشن لے لیا ہے. نہیں, میں دیکھیے نا, ایک جب تعلقات کی نوعیت ہاسٹیلیٹی پہ ہونا تو پھر آپ ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میری نظر بڑی گہری ہے, لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کوئی ایسا کام نہ کرے یا ایسا اقدام نہ لے جو اس کی پوزیشن کو انڈرمائن کرے. میری صرف یہ ایک خواہش ہوتی ہے, کیونکہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ ایک پرپیچول ہاسٹیلیٹی ہے, لگتا تو یہی ہے. تو اس میں کوئی بھارت سے آپ یہ توقع نہ رکھیں خیر خواہی کی, خاص طور پہ پہلے بھی حکومتوں سے نہیں, کانگریس کی بھی بات کی, سب ایک ہی جیسے ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. اندر کچھ معاملات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے نا تو سب ایک ہی جیسے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ بی جے پی اچھی ہے یا کانگریس اچھی ہے, سب ایک ہی جیسے ہیں, سب کے پرابلمز ہیں پاکستان سے. تو اس وجہ سے میری ایک, اور پھر چونکہ میں نے وہاں سرو بھی کیا ہے تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا جب بھارت کی بات آتی ہے تو میں چیزوں کو زیادہ آپ یوں کہہ لیجیے کیئرفل ہو کے دیکھتا ہوں. لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے, سکھ یاتریوں کا مسئلہ ہے. سکھ یاتریوں کا مسئلہ ہے نا, سکھ یاتری یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے یہ 556 میرے خیال میں برتھ اینیورسری ہے نا ان کے جو فاؤنڈر ہیں سکھزم کے, گرو نانک دیو جی کی. تو وہ ان کا, اور وہ پیدا ننکانہ صاحب میں ہوئے تھے,
اور ان کا انتقال ہوا تھا کرتارپور صاحب میں. تو یہ دونوں جگہ جو ہیں بڑی مبارک ہیں سکھوں کے لیے. میں سکھوں کے آنے کے خلاف قطعاً نہیں ہوں. میں جب بھارت میں بھی تھا تو میں بڑا اس کو پروموٹ کرتا تھا, کرتارپور کوریڈور کو ہی ہم پروموٹ کرتے تھے, تو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو حالات ہیں نا پاکستان اور بھارت کے درمیان, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دیکھیے نا, بھارت نے IWT سسپینڈ کر دیا. جی بالکل. اچھا, اس نے یہ 1974 جو پروٹوکول ہے پاکستان اور بھارت جس کے تحت یہ سکھ یاتری آئے ہوئے ہیں بھارت سے, اس کو بھی ایک لحاظ سے آپ سمجھیے کہ سسپینڈ ہی کیا ہوا ہے یونیلیٹرلی. مطلب یہ اس لیے سسپینڈ کیا کہ پاکستان سے زائرین ہمارے جاتے ہیں ان پہ پابندی لگا دیا اس نے. تو یک طرفہ طور پہ اب ہم بھارت نے تو پابندی لگائی ہے پاکستان سے, لیکن ہم بھارت سے سکھ یاتری ویلکم کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ ریلیجس معاملہ ہے, اس میں تو کیا کیا جائے. اب بھارت اگر غلط اقدام اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی ایسا اقدام اٹھانا نہیں چاہیے, ہمیں گڈ ول کریٹ کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں جب دو ریاستوں کے مابین تعلقات ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو تھوڑا بہت ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے بھارت کی حکومت پریشر بلڈ ہو ڈومیسٹکلی. آپ وہ تو کر نہیں رہے نا. اگر مثال کے طور پر دیکھیں نا, آپ اس ڈیلیگیشن کو نہ آنے دیتے یا تو کہ جی آپ نے چونکہ ہمارے زائرین کو نہیں آنے دیا اس پروٹوکول کے تحت, تو ہم بھی آپ کے زائرین کو فی الحال نہیں آنے دیں گے. پریشر ایگزرٹ کرتے تو سکھوں کے اندر ایک پریشر تو بلڈ ہوتا نا. اور یہ بھی یاد رہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے یہی سرکار کہتی تھی, بلکہ سکھوں کو کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, حالات بہت خراب ہیں پاکستان میں, تو آپ کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اس لیے آپ اس سال نہیں جا سکتے. تو سکھوں کی وہاں جو پربندک کمیٹیاں ہیں انہوں نے بہت شور مچایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ تو برتھ اینیورسری ہے ہمارے گرو کی, تو ہمیں تو جانا ہی جانا ہے. تو پھر بھارت کی حکومت پریشر میں آئی نا. جی تو اگر تھوڑا سا آپ پریشر رکھتے تو ممکن ہے کہ ہمارے زائرین بھی جا سکتے. تو یہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں شاید نہیں آتا ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اس معاملے میں تھوڑے سے نرم مزاج ہیں, بہت ہاسپٹیبل ہیں. دیکھیں دوسری جانب کرتارپور کوریڈور کو بھارت مسلسل انڈرمائن کر رہا ہے. کہاں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ روزانہ ادھر پتہ نہیں 25 سے 1 لاکھ بندہ روزانہ آیا کرے گا, کرتارپور کوریڈور کو استعمال کرے گا. وہاں پچھلے 2019 سے جب سے اس کا آغاز ہوا نومبر میں, میرا نہیں خیال کہ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ بھی آیا ہے ٹوٹل. تو یہ حالات ہیں کیونکہ وہاں پہ بھارت نے ابھی تک پابندی لگا رہی ہے کرتارپور کوریڈور کو استعمال کرنے کی, یہ بھی یاد رہے. تو جب کم از کم یہ تو نیگوشیٹ آپ کرتے ہیں نا کہ کرتارپور کوریڈور کو آپ کھولیے. اگر ہم ان کو واگا کے آنے دیتے ہیں, اور چلیے کرتارپور کوریڈور سب تو جو ہے کوریڈور تو کرتارپور صاحب کے لیے ہے نا, یہ ننکانہ صاحب تو واگا سے ہی آئیں گے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا بہت نیگوشیٹ تو کریں نا کہیں نہ کہیں آپ. پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو ہے چلیے زائرین کو بھی نہیں, ہمارے پاکستانی زائرین کو بھی نہیں آنے دیتے, مان لیا کوئی اتنا بڑا ایشو ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ زائرین نہیں جائیں گے اجمیر شریف یا نظام الدین اول, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے لیے کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن سکھوں کے میں جانتا ہوں کہ سکھوں کے لیے اس کی اہمیت ہے. لیکن ہم نے دیکھیے سکھوں کو تو نہیں روکا, دنیا بھر سے سکھ آ رہے ہیں. میں صرف بھارتی سکھوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سامنے رہے یہ معاملہ. میں ویلکم کروں گا, میں خود جا کے ویلکم کروں گا ایئرپورٹ پہ, سکھ جہاں سے بھی آتے ہیں ہمارے بھائی ہیں. لیکن سکھوں کو بھی تھوڑا سا پریشر تو بلڈ کرنا چاہیے نا اپنی حکومت پہ کہ بھئی یہ ون سائیڈڈ جو امپلیمنٹیشن ہے جو پاکستان تو کیے جا رہے ہیں لیکن آپ لوگ پاکستانی زائرین کو ویلکم نہیں کرتے, تو یہ کیا بات ہوئی. تو ہمیں بھی تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہم نظر آتا ہے کہ ہم بس گیونگ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, اور بھارت جو کرتا رہے ہم مان رہے ہیں. ہم ہی دیکھیے مطلب کرکٹ کا معاملہ ہو, اس میں بھی ہم لگتا کچھ ہے یہ کہ بھارت کی ہر بات مان رہے ہیں. گو کہ اب ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو 2020 شاید اگلے سال بھارت میں ہو رہا ہے. تو اب ہمارے لیے جو اصل معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ بھارت نے پریشر بلڈ کرنا ہے, IWT پہ پریشر بلڈ کرنا ہے, اور چیزوں پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. اب بار بار دیکھیں ٹاکس کی بات بھی کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ بھی مناسب نہیں ہے. جب آپ ٹاکس کی بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم ٹاکس کرنا چاہتے ہیں تو بھارت اس کو بھی کنسیشن کے طور پہ پیش کر دیتا ہے آپ کو. تو ہمیں اس جو ہے نا اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے. بھارت میں تو دعا یہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ
जो पंजाबी जो सिख हैं, जो पंजाब है भारत का, वो पाकिस्तान का हिस्सा होता। सच्ची बात तो ये है। आज भी अगर ज़रा थोड़ा सिख हिम्मत करें ना पंजाब के, ईस्ट पंजाब के, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। खालिस्तान की बातें तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएंगे तो बड़ा अमन हो जाएगा। इस सारे सिख भी बड़े मुतमईन हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ना, ये गुरदासपुर वगैरह का जो इलाका है ना, ये ओरिजिनली पाकिस्तान ही को मिलना था। सही। और हमारी यही उम्मीद थी कि जो रेड क्लिफ कमीशन बना है, ये गुरदासपुर, चूँकि इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें 3 में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। वो भी अगर हमें मिल जाते तो आज हमें जम्मू में जो एक्सेस थी हमारे पास होती। लेकिन वो बड़ा अंग्रेज़ ने बड़ी चालाकी से काम लिया कि उन्होंने गुरदासपुर दे दिया उधर। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि रेड क्लिफ कमीशन को तो पूरा दिल्ली चले, मैं नहीं मानता दिल्ली उनके पास रहे, लेकिन पंजाब कम अज़ कम ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। और आज सिख भी बड़े अमन से होते। बिल्कुल। और जो सिखों और मुसलमानों के दरमियान आज़ादी के वक्त जो हुए बहुत दंगा फसाद हुए ना सिखों के, क्योंकि सिखों को भी एक, आप देखिए तो बहुत नुकसान हुआ। जो उनकी दो तो बहुत ही, जो उनकी सबसे ज़्यादा आप कह लें, जहाँ पे गुरु नानक पैदा हुए और जहाँ गुरु नानक का इंतकाल हुआ, तो पाकिस्तान में है। और फिर पंजा साहब भी पाकिस्तान में है। तो इस वजह से उनको तो बहुत नुकसान हुआ। अभी भी थोड़ी बहुत कोशिश करें वहाँ पे पाकिस्तान के साथ आ मिलें तो क्या मुज़ायक़ा है? कोई है मुज़ायक़ा? है तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी थोड़ी होगा। आसान है नहीं है आसान, लेकिन who knows 50-60 years down the road दुनिया बदल जाए। क्योंकि भारत का दुनिया तो कह रही है ना कि उसका एक साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत बड़ा मुल्क है, एक कौम नहीं है, ज़बरदस्ती का मामला है सारा। नॉर्थ ईस्टर्न अपनी कहानी सुनाते हैं, सिखों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, मुसलमानों के अपने इश्यूज हैं, तो फॉल्ट लाइन्स क्रिश्चियंस के अपने इशू हैं। बल्कि तो क्रिश्चियन तो अब उनकी भी अलग रियासत होनी चाहिए, वो मणिपुर वगैरह में और सारा मिला के। तो हालात अच्छे हैं, इसको थोड़ा बहुत प्रमोट करते रहना चाहिए कि सिखों को पाकिस्तान का हिस्सा बना दें। हम उनको एक मतलब हम जो है क्या करेंगे उनके साथ? अलग प्रोविंस, पंजाब तो है ही अलग प्रोविंस, लेकिन मसला ये हो जाएगा उस सूरत हाल में कि पंजाब और बड़ा हो जाएगा हैं, और वो फिर बाकी जो हमारा अंदर पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं हमारे, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? ये फिर है कि थोड़ा डिवीजन कर लें। पहले भी तो एक चल रही है ना प्रपोजल के डिवीजन्स बना दें मजीद। जो इस वक्त डिवीजन्स हैं उनको प्रोविंसेस कर दें, जितने भी डिवीजन्स हैं 22-15 जितने भी हैं, तो वो भी अच्छी प्रपोजल है। तो उसी हिसाब से अगर डिवीजन्स बन जाएंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। तो आई वुड वेलकम। सच्ची बात यह है कि अगर सिख, ये पंजाब जो है, ईस्ट पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। हैविंग सेड दैट, मैं फिर उसी बात पे वापस आता हूँ कि ये जो 1974 का प्रोटोकॉल है सितंबर पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्या तो देखिए इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो है ना, एकतरफा तौर पे हॉस्टिलिटी में जो है ना, ये यूनिलैटरल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चीज़ नहीं होती। ये आपकी पोजीशंस को अंडरमाइन करता है चीज़ों पे। एक तरफा आप कह रहे होंगे जी आपने गुडविल क्रिएट कर ली। गुडविल क्या क्रिएट करनी है भारत ने? वो ठीक है, खालिस्तान का इशू भी चल रहा है, हमारा उससे क्या लेना देना है? सच्ची बात ये है, अगर खालिस्तान के लोग चाहते हैं बाहर जो बैठे हैं तो वो अपनी जंग खुद लड़ेंगे, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिख जो हैं, क्योंकि सिख एक बहुत बड़ी फोर्स तो है, मैं मानता हूँ, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम ही सही, लेकिन इनकी भारत की आर्म फोर्सेस में बड़ी प्रेजेंस है, तो उधर भी भारत को ख़तरात लाहक रहते हैं। लेकिन ये है कि इन चीज़ों से मतलब मावरा हो के अगर आप सोचें तो एक एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, अगर एक मुल्क अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा है एक मुआहदे के तहत, तो पाकिस्तान में भी कोई लाजिम नहीं है कि वो उस मुआहदे की पाबंदी करे, पासदारी करे। तो इसको भी सस्पेंड कर दीजिए, शिमला एग्रीमेंट को भी सस्पेंड कर दीजिए। अगर भारत ने IWT सस्पेंड कर दिया तो आप भी कुछ एक्शंस तो ले लीजिए ना, ताकि उन पे ही प्रेशर बिल्ड हो। सही। तो यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेक के बाद शामिल करेंगे दीगर अहम मौज़ूआत। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
تو باسط صاحب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں استنبول میں جاری کاوشوں کی، اور کیا وجوہات ہیں کہ افغانستان لکھے معاہدے پر دستخط نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیے اس کا تو آسان جواب یہ ہے کہ افغانستان اس وقت تک اس معاہدے پہ دستخط نہیں کرے گا جب تک کہ اس میں کوئی ایسی لینگویج نہ ہو جو یہ انشور کرے کہ جو بارڈر ہے وہ بارڈر نہ کہا جائے اس کو. سمجھ گئے؟ پہلے بھی ہماری ہیں معاہدے کو اس قسم کے، جس طرح ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہمارا ایگریمنٹ، اس میں بھی کوئی ایسی لینگویج استعمال کی گئی، لیکن یہ سارا چونکہ معاملہ بارڈر کا ہے، یہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کی ایک بہت بڑی، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ اس کو کیا نام دیا جائے جب بارڈر کراسنگ کیا جائے. ڈیورنڈ لائن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، تو یہ ایک معاملہ ہے جو شاید، اور پھر کس حد تک افغانستان کی حکومت ہم سے کوآپریٹ اس معاملے میں کرنا چاہتی ہے وہ بھی ایک الگ ایشو ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل اور لیگل ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر شاید کابل کی حکومت کے لیے مشکل ہو ایک ریٹرن ایگریمنٹ کرنا یا ریٹرن ایشورنسز دینا حکومت پاکستان کو. اس لیے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان پہ آپ یقین کریں، ہم تو ہمارا جو قول ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے ہم انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو رائٹنگ میں لائیں. اب کس حد تک وہ کیا فارمولیشنز جو دونوں سائڈس کو ایکسیپٹیبل ہوں وہ کیا ہو سکتی ہیں، آئی ایم شیور کہ اس پہ بات چیت چل رہی ہوگی. یہاں میں اسی ضمن 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پیچھے فارن منسٹر نے شاید کہیں دیا کہ جی بھارت جو ہے وہ ہمارے لیے 2 فرنٹ سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. ایک طرف تو خود ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ بھارت ہے، اور ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان افغانستان کے تھرو ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اب ہمارے لیے ایک یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ذہن میں بڑا واضح ہے نا کہ بھارت کا کیا آبجیکٹو ہے، بالکل کہ 2 فرنٹ سچویشن پاکستان کے لیے کریٹ کرے. تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں نہ کہ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہاں جی، تو ہم نے یہاں تک سچویشن لائے کیوں جبکہ بھارت ہی کا آبجیکٹو پورا ہو رہا ہے. جو اسکرمشز بھی ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا ذمہ دار کون ہے، فی الحال بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک ٹینشن کریٹ ہم نے کی، 26 دن ہو گئے ہیں بھارت افغانستان اور پاکستان کے جو ٹریڈ ہے وہ بند ہے. جو بیچارے ٹرکرز ہیں جو بھی ہیں ان کی کموڈیٹیز، پیریشیبل کموڈیٹیز ہیں، ساری خراب تباہ ہو گئی ہوں گی. تو ہم نے تو بھارت کا ایک آبجیکٹو جو ہے کہ 2 فرنٹ سچویشن ہو، اس کو ایک لحاظ سے فیسیلیٹیٹ ہی کر رہے ہیں نا. اتنی ہم نے ٹف پوزیشنز کم از کم پبلک میدان میں ٹف پوزیشنز لی ہیں کہ اب ایک مشکل تو ہو گئی ہے. تو اب بھارت کی آبجیکٹو کو کاؤنٹر کرنے کی بجائے کہ آپ یہ آبجیکٹو بھارت کا پورا نہ ہونے دیتے، آپ تو مجھے لگتا ہے اس طرح جو آپٹکس نظر آتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ بھارت کے ہی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس کے you have been inveigled into this situation, unfortunately. جو چاہ رہے ہیں آپ سے کروا رہے ہیں، وہ کروا رہا ہے. دوسری جانب پاکستان میں واٹس ایپ گروپس ہوں، کچھ ہو، اور اخبار میں آرٹیکلز آ رہے ہوں، ٹیلی ویژن گفتگو، 2 چیزیں بڑی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں آج کل. ایک تو یہ کہ پاکستان پرانی باتیں نکال رہے ہیں کہاں کا. جی پاکستان بنا تھا تو افغانستان کی حکومت پاکستان کی ممبرشپ کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز نے ووٹ دیا تھا. حالانکہ اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. ووٹ دیا تھا خلاف، لیکن اس وقت کمیونیکیشنز کے ذرائع ایسے نہیں تھے. اس وقت تو ایک میسج چلتا تھا، پہنچتا تھا، پھر اس کا جواب آنا تھا، تو وہ کتنے اس میں ڈیلے ہو جاتا تھا. تو بھارت کے افغانستان کے ریپرزینٹیٹیو نے بھی اپنی دارالحکومت سے پوچھا کہ جی یہ آ رہا ہے معاملہ، اس سے اپنے ووٹ دینا ہے تو ہمیں بتائیے کہ ووٹ میں پازیٹیو یس میں کروں یا نو میں کروں. کیونکہ معاملہ تو تھا کہ بھئی قبیلے ہیں، ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، یہ بارڈر ہے ٹھیک نہیں ہے. تو ریپرزینٹیٹیو کے ذہن میں وہاں جو بیٹھا ہوگا افغانستان کو، اس کے ذہن میں اپنے طور پہ تو سوالات ہوں گے. اس سے پہلے کہ وہ جواب آتا، یہ سپٹمبر 1947 کی بات میں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ جواب آتا وہ ممبرشپ پہ ووٹ ہو گیا. تو اس وقت جو ریپرزینٹیٹیو نے سمجھا کہ بھئی مجھے فی الحال اس پہ نو کر دینا چاہیے. تو افغانستان کو کلیریفائی کرنا چاہیے نا. نہیں تو بعد میں کر لیا نا، ستمبر میں یہ ووٹ ہوا. ووٹ ہونے کے بعد دارالحکومت سے انسٹرکشنز آ گئیں کہ آپ اس پہ یس کریں جی ووٹ، جو آپ نے نو ووٹ کیا اس کو وڈرا کریں. تو مہینے کے اندر، مہینے سے پہلے افغانستان نے اپنا جو نو آبجیکشن ہے اس کو وڈرا کر لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں اس بات کو اتنا پتنگڑ بنایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا افغانستان نے کر لیا. دوسرا معاملہ ڈیورنڈ لائن کا ہے. اچھا، افغانستان نے کبھی بھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس بات کو کبھی آفیشلی ہمارے ساتھ نہیں اٹھایا
وہ ٹھیک ہے پختونستان چوک بھی کابل نے بنا دیا، میں خود کئی بار وزٹ کیا، ہمارے بہت سے جو اے این پی کے لوگ ہیں جو پہلے نیپ ہوتے تھے، وہ باچا خان ہوں یا اجمل خٹک ہو، وہ جا کر ان کی وہاں بھی دفنایا بھی ان کو، وہاں گیا، ان کی اپنی خواہش تھی کہ ان کو وہاں دفنایا جائے، تو وہاں دفنایا بھی گیا۔ وہ ساری پشتونستان کی کہانیاں ٹھیک ہیں، آرگومنٹس بہت ہیں، لیکن کسی بھی افغان گورنمنٹ نے کم از کم پچھلے 20 کارزائی ہو یا اشرف غنی ہو یا طالبان کی ہو، انہوں نے کبھی اس چیز کو مسئلہ نہیں بنایا۔ بالکل ہماری جانب سے یہ پتہ نہیں کیوں لگ رہتا ہے کہ جی طالبان کی حکومت نے ڈیورل لائن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو۔ ہیو اے ہارٹ یار، ان کی ایک پوزیشن ہے، وہ رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا اس کو بارڈر ہی مان رہی ہے نا، تو ہم کیوں اس کو ایک ایشو بناتے ہیں جب انہوں نے کبھی اس کو ایشو نہیں بنایا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تک آپ ڈیورل لائن اس کو بارڈر کو ڈیورل لائن نہیں مانیں گے ہم آپ سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، ہم آپ سے یہ بات نہیں کرتے۔ انہوں نے تو کبھی اس قسم کوئی بات کی ہی نہیں۔ میں خود بہت سی ملاقاتوں میں بیٹھا اور میں نے دیکھا ہے کبھی ڈیورل لائن کا ایشو نہ ان کی جانب سے آیا نہ ہماری جانب سے آیا، لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ نہ جانے کیوں اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ سارا میڈیا ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے کہ جی ڈیورل لائن طالبان نہیں کر، اس کو رہنے دیں، اٹس اے نان ایشو فار اس، جو کور ایشو جو ہے ہی ٹیررزم کا، اس پہ مطلب فوکس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ اس کو پبلکلی نہیں کہہ سکتے طالبان، ان کی مجبوریاں کچھ ہوں گی، I do not know، لیکن اس معاملے کو کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ ہمیں شور مچانے کی ضرورت ہو، کیونکہ دنیا ہمارے ساتھ ہے، دنیا اسی کو بارڈر مانتی ہے۔ افغانستان نہیں مانتا تو بھلے نہ مانے یار، کیا فرق پڑتا ہے ہماری ذات پہ؟ اور پھر ہم نے اپنی چیک پوسٹ بھی بنا دی ہیں، سب کچھ کر دیا ہے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں کیوں ان ایشوز پہ ڈسکشن ہوتی ہے جس سے unnecessarily ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ڈسکشن اب لوکل تو نہیں رہتی نا۔ افغانستان بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا اس ڈسکشن کو، وہ بھی پاکستان میں اخباروں میں جو آتے ہیں مضامین، جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں وہی پڑھتے ہوں گے، جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ بھی وہ دیکھتے ہوں گے، تو وہ ہنستے ہوں گے کہ ہم نے تو کبھی آفیشلی ان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بات ہی نہیں کی، یا ہم نے کوئی ڈیمارش ان کو پیش نہیں کیا کہ ہم یہ جو کے پی کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں، بلوچستان کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یہ خواہ کا شور مچا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو میں تھوڑا سا اس بارے میں اپنے لوگوں کو بھی تھوڑا سا گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تھوڑا سا ذرا خیال سے کام لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نہیں مانتے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ اب نیگوسیشنز تیسرا راؤنڈ ہو رہا ہے، پہلے تو سیز فائر ہو گیا 19 اکتوبر کو، اس کے بعد پھر ہوا ایک اور 25 میرے خیال میں اکتوبر کو ہوا اجلاس، اور اب یہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں ہمارے ڈی جی جو ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وہ ہماری طرف سے لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو افغانستان کے انٹیلیجنس چیف ہیں عبدالحق واسق، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اب اس میں شور وزارت خارجہ کا بھی آفیشلز ہوں گے، اور یہ اب بات کہاں تک جا کے رکتی ہے آئی ریئلی ڈو ناٹ نو، لیکن میرے لیے ایک جو ہے کنسرن ہے، سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو اس وقت نوعیت ہے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھیے نا، وہ ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید سے بڑی غلطی ہوئی، وہ چلے گئے چائے پینے کے لیے، وہ ایک کپ نے کتنا پرابلم ہمارے لیے کریٹ کر دیا۔ اب وہ ان ہائنڈ سائڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی افغانستان کے معاملے، اور آج تک بھی ہو رہی ہیں۔ آج بھی جو ہم پبلک میں پوزیشنز لے رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں۔ اچھی کے علاوہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس پبلک میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ جب آپ بلکہ کل بھی سیز فائر جو وائلیٹ ہوا، اسپن بولدک سے کچھ فائرنگ ہوئی، پھر ہم نے جوابی فائرنگ کی۔ اسپن بولدک کیا چیز ہے پتہ مطلب کیا ہے؟ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ وائٹ ڈیزرٹ، اسپن کہتے ہیں سفید کو، اور بولدک کہتے ہیں صحرا کو۔ اس پہ بھی کافی بحث چھڑ پڑی، کافی آغاز ہو گیا میڈیا میں وہی ہلکے بھی اس پہ بہت کچھ ایک اور سے اور نیریٹو دینے لگے، بٹ یہاں اگین ایک کوشچن آتا ہے کہ چلے ہم ان ساری بحث سے اپنے آپ کو اسائڈ کر بھی لیں گے، سو جو کور ایشو ہے وچ از ٹیررزم، جس کی بہت ہیوی پرائس ہم لوگ مسلسل پے کیے جا رہے ہیں، تو اس طرف بھی تو یہ لوگ نہیں آ رہے، اس کے بارے میں بھی تو پاکستان کو ہیلپ آؤٹ ڈیفینیٹلی۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو اصل ایشوز ہیں ان پہ آپ مائٹ بھی یہ لوگ اس ایشو کے پہ آئیں، پاکستان کے ساتھ آ کے بیٹھے، اس کو ریزالو کرنے میں ہماری ہیلپ کریں، تو یہ جو باقی نیریٹیوز کی آپ نے بات کی، جیسے آپ نے کوٹ کیا، تو وہاں سے ہماری توجہ خود بخود بھی ہٹ بھی جائے۔
نہیں، افغانستان کو تو دیکھیے کرنا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں بھی کرتا تو پاکستان کو، ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ ود اور وداؤٹ افغانستان ہم نے تو ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. That's true. ہماری تو اس میں کوئی دو آرا ہو ہی نہیں سکتی نا. الفتنۃ الخوارج ہے تو کس طرح آپ برداشت کر سکتے ہیں خوارج کو کہ آپ کے ملک میں انارکی پھیلائیں؟ اور جس بے وہ تو دردی سے یہ انارکسٹ ہے نا. کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ خوارج چاہے پرانے زمانے کے ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہوں یا آج کے ہوں، وہ تو ان کا کام ہی انارکی پھیلانا ہے، وہ انارکسٹ ہیں، تو ان کو تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو اس وقت طریقہ کار ہے، میں اس پہ تھوڑا سا مجھے تحفظات ہیں میرے. میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا صرف ایک ڈائمنشن نہیں ہے افغانستان، ہمارا انٹرنل ڈائمنشن بھی ہے، بھارت کا ڈائمنشن بھی ہے. تو یہ تمام ڈائمنشنز پہ ہمیں کام کرنا ہے. کہیں جا کر ہمیں کامیابی ملے گی. ایک ڈائمنشن پہ آپ کام کر کے اس کو مزید بگاڑ رہے ہیں تو وہ جو آپ کا انٹرنل ڈائمنشن ہے وہ بھی ری انفورس ہوگا. آپ نے دیکھیے نا بہت سے ایسے اقدامات لیے ہیں جو کہ نہیں لینے چاہیے تھے. بہرحال وہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، پھر اگر ہم کر لیں تو افغانستان کر لے گا کیا چیز؟ یہ ساری نہیں، ساری چیزیں پیرلل چلیں گی. یہ نہیں ہو سکتا پہلے یہ پہلے وہ، اس طرح نہیں ہوتے. So you mean things will take time. Definitely. اسی کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت. ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ، اللہ حافظ.